کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بچیاں ہیں, یہ کیا کریں گی بھائی, آپ خود دیکھ لو. میں بولتا ہوں بھائی آپ بچیاں نہیں ہیں, وہ کاریگر ہے, آپ ان کو اپنا مسئلہ دو اور وہ حل کر دیں گے. جب یہ ان کا وہ کام انہیں دیتے ہیں اور یہ کام کر کے دیتی ہے تو وہ پریشان اور حیران ہو کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ بچیوں نے کیسے کر کے دے دیا میرے کو. تو بات یہ کہ آپ انہیں ہنر دو گے تو وہ آگے کرے گی نا, جب ہنر ہی نہیں دو گے تو کیا کرے گی. چارجنگ بنا لیتی ہوں اور لائٹ بھی بناتی ہوں, اسپیکر بھی بناتی ہوں, پنکھے بھی بناتی ہوں. جو کام بھول جاتی ہوں ابو سے پوچھ کے وہ پھر کر لیتی ہوں. اگر ان کو تعلیم دیا جائے اور ان کے مطلب یہ کہ ان سے مطلب تعلیم کی کمی ہے خالی, اگر تعلیم دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بڑے بڑے انجینئر انڈیا لے کے گھوم رہے ہیں نا تو یہ ان سے آگے نکل جائے. اس کے آگے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچے نے گرا دی ہے بیٹا, اس کو دیکھو کچھ لائٹیں جل رہی ہیں, کچھ بند ہیں اس کی, آپ دیکھ لو, اس کا جو بھی مسئلہ ہے کر دو اس کو. چل آپ دیکھ لیں اس کو تسلی سے, صحیح ہے. جی بالکل, ایک کہاوت کہی جاتی تھی, میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. مگر میں آپ کو آج ملوا رہا ہوں دو چھوٹی چھوٹی ایسی بچیوں سے جو بڑے بڑے کام کر رہی ہیں, لوگوں کو حیران بھی کر رہی ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے کے ارادے بھی رکھتی ہیں. جویریہ اور سمیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں ٹائمز آف کراچی کے پلیٹ فارم سے اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی میں. تو جناب جویریہ اور سمیہ کے پاس ہم کیوں آئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے قصبہ کالونی میں یہ جمال الیکٹرانک, اور یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے ہر آنے والے جو کسٹمرز ہیں جو الیکٹرانکس آئٹم کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں ان سے بات کرتی ہیں اور پھر ان کے کام اور کو حل کرتی ہیں. تو اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی دو میکینکس اور الیکٹریکل میکینکس ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بات کریں گے. جی یہ بتائیں کہ آپ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جاتے کہ بھائی یہ کیا الیکٹرک کا کام کر رہی ہے, کیا کہتے ہیں لوگ آپ سے؟ خوش ہو جاتے ہیں اور میں کام کرتی ہوں اس لیے. تو کیا کیا بنا لیتی ہیں, تھوڑا سا آپ بتائیں تاکہ جو لوگ اگر آپ کو کسی کے پاس پرابلم ہو قریب میں تو اگر وہ لے کر آئیں تو کیا کیا کام کر لیتی ہیں آپ ابھی تک؟ چارجنگ بنا لیتی ہوں اور لائٹ بھی بناتی ہوں, اسپیکر بھی بناتی ہوں, پنکھے بھی بناتی ہوں. جو کام بھول جاتی ہوں ابو سے پوچھ کے وہ پھر کر لیتی ہوں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ ابھی جو یہ آپ کام کر رہی ہیں یہ کیا کام کر رہی ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں یہ چارجنگ بنا رہی ہوں, اس کے ٹانکے بھی ٹوٹ گئی, وہ بھی صحیح کر رہی ہوں, لگا رہی ہوں. اچھا, آپ اسکول بھی جاتی ہیں, تھوڑا سا بتائیں ابھی کیا پڑھ رہی ہیں آپ اور کون سی کلاس میں ہیں, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ عالمہ کا بھی کورس کر رہی ہیں. جی اسکول جا رہی ہوں 3 کلاس میں, اب اسکول کی چھٹیاں ہیں, مدرسے جاتی ہوں اور 11-12 بجے چھٹی ہو کے ابو کے ساتھ دکان آتی ہوں. تو ابھی تو اسکول بند ہیں, تو کون سی کلاس میں ہیں آپ اور کیا ارادہ ہے, کیا کچھ سوچا ہے کہ بڑے ہو کے یہ بنوں گی؟ انجینئر بنوں گی, بڑے ہو کے میں انجینئر بنوں گی. الیکٹرانکس انجینئر. جی. اچھا, تو یہ جو آپ کی چھوٹی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ بھی صحیح کام کر لیتی ہے یا, اور یہ بھائی ہے آپ کا؟ ہاں یہ بھی صحیح کام کر لیتی ہیں, اس کو صرف لائٹ سے ہی کرنا آتا ہے اور مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کر لیتی ہیں. اچھا, تو صرف یہیں پہ کام کرتی ہیں یا اپنے والد صاحب کے ساتھ اور جگہوں پہ بھی جاتی ہیں؟ یا اپنے ابو کے ساتھ اور جگہ پہ بھی جاتی ہوں, کرتی ہوں کام. اچھا, مجھے بتاؤ بھائی, جویریہ سے تو ہم نے بات کر لی, کچھ سمیہ سے بھی بات کرتے ہیں, پھر ان کے والد صاحب سے بات کریں گے کہ ماشاءاللہ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. سمیہ یہ بتاؤ کہ آپ کیا کیا کام کر لیتی ہو, جویریہ تو بہت سارے کام کر لیتی ہے. میں لائٹیں بناتی ہوں, اس کے ساتھ یہ والا کام کرتی ہوں میں. اچھا, یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی ہو, کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوں, وہاں پہ کچھ چیزیں خراب ہو گئی ہوں تو آپ لوگوں نے جو ہے فوراً کام کر لیا, اور لوگ تو پریشان ہو جاتے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا کام کر رہی ہیں؟ ہم وہاں پہ جاتے ہیں, اس کی کام کرتے ہیں, وہ لوگ ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں, تم نے ہمارا کام کیا. اور یہاں جو لوگ آتے ہیں پہلے تو دیکھتے ہوں گے, پھر کام کرنے کے بعد حیران ہو جاتے ہوں گے, کیا کہتے ہیں لوگ؟ بولتی ہے تم لوگ یہ کام کرتے ہو, ہم بولیے ہاں, وہ ہم سے بہت خوش ہوتے, تم آپ کے ساتھ یہ کام کرتے ہو. اچھا, آپ کی دوستیں بھی پوچھتی ہوں گی نا, کچھ دوستیں کیا پوچھتی ہیں, دوستوں کو بتاتی ہو آپ؟ میں دوستوں میں بولتی تم بھی ابو کے ساتھ کام کرو, ہم بھی دوستوں کو بولتی تم بھی اپنے ابو کے ساتھ کام کرو, وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے. اچھا, تو ابو کیا کرتے ہیں جب اچھا کام کرتی ہو تو انعام دیتے ہیں؟ جی. کیا انعام دیتے ہیں؟ شکار کو بھی ہم کو لے کر جاتی ہے
اور چیز شکاری بھی ہم شکار بھی کر لیتے ہیں, مچھلی بھی وہاں پکڑتے ہیں. اچھا جی, یہ دیکھیں جی ان کے والد صاحب ان کو انعام بھی دیتے ہیں. اور کب سے آپ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ؟ یہ دکان تقریباً میری 20 سال سے, اور یہ جو بچیاں میری ہے فی الحال جو یہ ابھی 2 ہیں, تو یہ میرے ساتھ 4 سال سے, ایک بچی 4 سال سے اور یہ چھوٹی والی کو 1 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے. باقی میری جو بڑی بچیاں تھیں وہ تقریباً 15 سال سے میرے ساتھ تھی. ہر بچی میرے ساتھ 6 7 سال گزار چکی ہیں یہاں پہ, اور اپنا ہنر میں ان میں منتقل کر چکا ہوں. اور وہ بھی ماشاءاللہ کاریگر ہو چکی ہے, اور اپنے گھر میں جو ہے نا کوئی کام اگر لے کے آئے پڑوسی یا کوئی رشتہ دار, تو وہ گھر میں ان کا مسئلہ حل کر دیتے, اور گھر میں ان کا کام کر دیتے. تو اگر میں پوچھوں کہ آپ کی دکان کی یہ چھوٹی چھوٹی میکینک جو کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں, کیسا کام کر لیتی ہیں؟ ماشاءاللہ جو ہے نا یہ جو میری بچیاں یہ بہت ماہر ہو گئی ہیں اپنے کام میں. اور ماشاءاللہ میں تو یہ چیلنج بھی کرتا ہوں کہ اگر ان کو تعلیم دیا جائے, اور ان کے مطلب یہ کہ ان سے مطلب تعلیم کی کمی ہے خالی, اگر تعلیم دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بڑے بڑے انجینئر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں نا, تو یہ ان سے آگے نکل جائے. پکی بات ہے, یہ چیلنج ہے میرا اس لیے. اور یہ مطلب یہ کہ ادھر جا کے پریکٹیکل تو ان کے پاس تقریباً ہے, اور خالی تھیوری چاہیے. تھیوری اگر آ گئی تو انشاءاللہ وہ انجینئروں کو بھی یہ سکھائے گی. جی الیکٹرانکس انجینئرز کو ان کے والد چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو پریکٹیکل سیکھنا ہے تو وہ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اگر ان بچیوں کے پاس تعلیم آ جائے تو وہ بہت آگے جا سکتی ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیوں تعلیم نہیں دلا سکے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیگر بچیاں بھی ہیں, کتنی بچیاں ہیں آپ کی تھوڑا سا بتائیں. تو وہ بھی یہاں پر آتی تھیں, اب کیا سلسلے ہیں ان کے؟ اصل میں وہ بچیاں میری جو ہیں تقریباً 2 کی تو شادی ہو چکی ہے. میری 8 بچیاں ہیں ٹوٹل, اور 2 کی ابھی مطلب یہ کہ وہ بھی شادی قریب ہے. تو وہ چاروں تو کاریگر ہو چکی ہے, مگر کیونکہ میرے پاس وسائل کی تھوڑی سی کمی تھی تو میں ان کو زیادہ تعلیم تو نہیں دے سکا. البتہ 2 کو میٹرک اور 2 کو 8 کلاس تک پڑھا چکا ہوں. اور یہ جو ابھی جویریہ ہے تو ان کے اوپر تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسے آگے لے کے جاؤں. باقی میرے رب کی مرضی. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ عموماً جو ہے وہ لوگ جب کام شروع کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بچوں کو رکھتے ہیں, یا کوئی باہر کا بچہ رکھ لیتے ہیں, یا باہر کا کوئی کام کرنے والا رکھتے ہیں. تو جب آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کو بولتے نہیں ہیں کہ یار یہ کیا آپ بچیوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ عموماً اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ نارمل سی ایک سوال ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے مگر ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے تھے, پہلے کرتے تھے, اب تو لوگوں کی کافی جو ہے نا مائنڈ چینج ہو چکے ہیں. مگر میں بھی ان سے ایک سوال کرتا تھا کہ یار آپ اتنا غیرت مند بن رہے ہو, اگر آپ اتنے غیرت مند ہو تو آپ اپنے عورت کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے بٹھا دیتے ہو, اپنی عورت کو کسی بھی جو ہے نا زکوٰۃ اور خیرات والے ادارے کے سامنے جا کے لائن میں کھڑا کر دیتے ہو, اور مرد لوگوں کے سامنے بٹھا دیتے ہو. آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے, آپ کو اس وقت غیرت نہیں آتی, آپ کی شرم اور غیرت اس وقت مر چکی ہوتی. اگر آپ کی بیگم کسی عورت ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے, کسی عورت انجینئر کے ساتھ پاس جا کے بیٹھے, اور اگر کسی عورت ہنرمند عورت کے پاس جا کے اپنا کوئی مسئلہ لے کے جاوے اور اپنا کام کرائے, تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ تو یہ ہنرمند عورت اور یہ تعلیم یافتہ عورت کیسی بنے گی اگر ہم اپنے بچوں کو باہر نکالیں, ہم انہیں تعلیم دیں, ہم انہیں ہنر دیں. تو جب یہ 2 چیزیں ہم انہیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے بھروسے کو قائم رکھے گی. آپ نہ گھبرائیں, آپ اپنے خوف کو دل سے نکال دو کہ آپ کے بھروسوں کے توڑے, یہ بھروسے کو نہیں توڑتی ہے بھائی. بیٹیاں جو ہے نا یہ بہت مضبوط سہارا ہے, اور یہ مضبوط سہارا بن کے دکھاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آپشن تھا کہ کسی کو آپ رکھ سکتے تھے, کبھی آپ کو پریشانی ہوئی ہے یار یہ لڑکیاں صحیح کام نہیں کر پا رہی, یا کام میں پکی ہیں اور یہ آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی کام کریے, آؤٹ ڈور بھی لے کے جاتے ہیں؟ جی دیکھ, یہ بچیاں میری جو ہے نا میرے ساتھ آؤٹ ڈور جاتی ہے. ہم سولر انسٹالیشن کا کام بھی کرتے ہیں گھروں میں, جو ہے نا اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہمیں ملے وائرنگ کا کام وہ بھی کر لیتے ہیں. یہ بچیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں, اور یہ بچے ہی میرے ہاتھ بٹاتی ہے اور میرے ساتھ تقریباً کام کر لیتے ہیں. اچھا جس طرح آپ نے بولا کہ جاتی ہیں تو گھر وغیرہ میں بھی کام کر لیتی ہیں, حیران کرتی ہیں لوگوں کو. جی. اور جب یہاں پر لوگ آتے ہوں گے کہ جب بچیوں کو کام کرتا دیکھتے ہوں گے تو وہ بھی تھوڑا سوال تو کرتے ہوں گے, اور پھر جب کام کے بعد ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اصل میں جب پہلے کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے, کسٹمر کوئی اپنی پرابلم لے کے آتا ہے کہ بھائی یہ اس چیز میں یہ مسئلہ ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں یہ بچیوں کو دکھاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بچیاں ہیں, یہ کیا کریں گی بھائی, آپ خود دیکھ لیں. میں بولتا ہوں بھائی آپ بچے نہیں ہیں, وہ کاریگر ہے, آپ ان کو اپنا مسئلہ دو اور وہ حل کر دیں گی. جب یہ ان کا وہ کام انہیں دیتے ہیں اور یہ کام کر کے دیتی ہے تو وہ پریشان اور حیران ہو کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ بچیوں نے کیسے کر کے دے دیا میرے کو. تو بات یہ کہ آپ انہیں ہنر دو گے تو وہ آگے کرے گی نا, جب ہنر ہی نہیں دو گے تو کیا کرے گی؟ تو یعنی آپ کے مطابق آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو آگے پڑھا سکیں. جو دیگر بچیاں ہیں وہ پہلے یہاں کام کرتی تھیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو آپ اپنی بچیوں کو آگے
بالکل جانے کی اجازت دیں گے, پڑھائیں گے, اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کچھ کہنا چاہیں اگر آپ ٹائمز آف کراچی کی اس اسکرین پہ. جی بالکل, اگر مطلب یہ کہ گورنمنٹ چاہے, اور اصل میں مجھے تو یہ شوق ہے کہ میری بچی جو ہے نا فوج میں جاوے اور ملک کے لیے ملک کا نام بھی روشن کرے اور ملک کے لیے اپنی جانیں بھی نچھاور کرے. مجھے تو یہ شوق ہے, مگر کیوں کہ میرے وسائل اتنے نہیں ہے کہ میں ان کو اچھی تعلیم دے سکوں, تو اس وجہ سے جتنی میری حیثیت ہے میں اس کے مطابق ان کو تعلیم بھی دے رہا ہوں اور ان کو ہنر بھی دے رہا ہوں. مگر ہماری جویریہ سے بات ہوئی, وہ تو الیکٹرانک انجینئر بننا چاہتی ہے, تو آپ فوج میں بھیجنا چاہتے ہیں, تو آپ کس کی رائے رکھیں گے؟ اپنی رائے پہ رہیں گے یا اس پہ؟ نہیں, ان کی رائے پہلے, میری رائے بعد میں. مگر کیونکہ الیکٹرک انجینئر فوج میں بھی چل سکتی ہے. جی آپ نیوی میں لے لو, آپ ایئر فورس میں لے لو, ادھر بھی الیکٹرک انجینئر ہوتے ہیں, تو اگر اس میں یہ ملک کی خدمت کرے تو اور اچھی بات ہے نا. دونوں کی خواہش پوری ہو جائے گی. دونوں, میری خواہش بھی پوری ہو گئی, ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی. اچھا, تو ساتھ ساتھ مجھے جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو ایجوکیشن جو ہے اتنی نہ دلائیں یا محدود رکھیں, یا بہت سے لوگ جو پڑھا بھی لیتے ہیں وہ گھروں میں بٹھا دیتے ہیں, تو ان کو کیا میسیج ہے آپ کا؟ عموماً اس طرح کی صورتحال ہم دیکھتے رہتے ہیں. دیکھو, میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ بھائی اپنی بچیوں کو اپنی کمزوری مت بنائیں, بچیوں کو اپنی طاقت بنائیں, بچیوں پہ ٹرسٹ کریں, بھروسہ کریں, اور انہوں کو گھروں میں برتن مانجنے کے لیے نہ بٹھاؤ. انہیں تعلیم دو, انہیں علم دو, انہیں ہنر دو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک کا بھی نام روشن کرے گی, خاندان کا بھی نام روشن کرے گی, اور آپ کا بھی نام روشن کرے گی. جی بالکل, قصبہ کالونی کراچی سے جمال بھائی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ان پر بھروسہ کریں, ان پر پوری توجہ دیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے بہت بہتر ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ بچیاں آگے بڑھیں, پڑھیں, مگر مالی وسائل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تعلیم نہیں دے پاتے. تو اگر کوئی ان کا ساتھ دے تو یقیناً ان کی بیٹیاں نہ صرف ان کا بلکہ ملک کا بھی نام روشن کر سکتی ہیں. تو ٹائمز آف کراچی سے آج اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں.